تو آج کا میرا موضوع سخن ہے، وہ ہے قرآن کی فضیلت۔ میرے بھائیو، جیسا کہ اب سب کو معلوم ہے کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان المبارک کے مہینے کی آج 13 تاریخ ہے۔ 12 روزے ہم نے اور آپ نے پورے کر لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب نے جو روزے رکھے ہیں اے اللہ تو قبول فرما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ جو بقیہ روزے بچے ہوئے ہیں تو ان کو رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ میرے بھائیو، قرآن جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن قرآن کی فضیلت کیا ہے، یا پھر قرآن کو اتنی فضیلت کیوں ملی ہے، دیگر کتابوں کی فضیلت کیوں نہیں ہے؟ تو میرے بھائی، اللہ رب العالمین کے نزدیک قرآن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت جو ہے وہ قرآن ہی کی وجہ سے ہے۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ رمضان کے مہینے کی جو فضیلت ملی ہے، 12 مہینوں میں سے جو تمام مہینوں کا سردار ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، لیکن رمضان کے مہینے کو جو فضیلت ملی ہے یہ کیوں ملی ہے؟ یہ قرآن کی نزول کی وجہ سے اس مہینے کی فضیلت ملی ہے۔ یعنی اللہ نے اس مہینے کے اندر قرآن کو نازل فرمایا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنا دیا۔ یعنی اس مہینے کی، یعنی رمضان کے مہینے کی جو فضیلت ہے وہ کسی اور مہینے کی فضیلت نہیں۔ تو کیوں فضیلت ہے؟ قرآن کی نزول کی وجہ سے۔ اسی مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا، اور پھر جس رات کو اللہ نے نازل کیا قرآن کو، وہ رات دنیا کی تمام راتوں سے بھی بہتر ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ۔ یہ قرآن جس رات کو اللہ نے نازل کیا ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی ایک انسان یہ 5 راتیں چھوڑ کر کے، ان 5 راتوں میں سے 4 راتیں جو ہیں، اس 5 راتوں ہی کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ تو ایک انسان یہ 5 راتوں کو چھوڑ کر کے اگر 1000 مہینے کی عبادت کر لے، اور دوسرا انسان اس 5 راتوں کو عبادت کرے، یعنی جو فرض ہے یہ سب کرنا ہوگا، اس کے بعد جو 5 راتوں کی اگر عبادت کر لے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ 5 رات کی عبادت 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی ایسا بھی نہیں کہ بس ہم صرف 5 رات جاگ لیں گے اس کے بعد ہم منمانی کریں گے، تو یہ نہیں۔ اللہ نے جو فرض کیا ہے اس پر عمل کرنا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اگر 5 راتیں جاگ لیے تو پھر سونے کو ایک سہاگا کہتے ہیں۔ تو 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے جس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کا نزول فرمایا۔ اسی طریقے سے جس نبی پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا وہ نبی تمام نبیوں کا سردار۔ ہم سب جانتے ہیں کس نبی پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ تو وہ نبی جس پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا وہ نبی تمام نبیوں کا سردار ہے، اور جس کو امام الانبیاء کا خطاب دیا گیا ہے، جس کو امام الانبیاء کا لقب دیا گیا ہے۔ اور وہ امام الانبیاء کون ہے؟ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو فرشتہ اللہ کے نبی کے پاس قرآن لے کر کے آیا وہ تمام فرشتوں کا سردار، اور وہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن لے کر کے آیا کرتے تھے۔ تو جو فرشتہ وحی لے کر کے آتے تھے وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار۔ آئیے ایک اور چیز دیکھیں، اسی طریقے سے جس جگہ پر قرآن
نازل ہوا وہ تمام جگہوں کا سردار، تمام جگہوں سے بہتر۔ اور قرآن کہاں نازل ہوا ہے؟ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں نازل کیا ہے؟ مکے کے اندر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرماتے، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اقرا پڑھ، یہ سورہ الگ کی جو 5 آیتیں ہیں وہ۔ تو یہ سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ مکے کے اندر، غار حرا کے اندر۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام جگہوں کا سردار اس جگہ کو بنا دیا جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ایک موقع پر اس جگہ کی قسم بھی کھائی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ تو امن والے شہر سے مراد کیا ہے؟ مکہ۔ امن والے شہر سے مراد مکہ ہے، جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے پتہ کیا چلا؟ ان تمام چیزوں سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ قرآن بڑی اہمیت و فضیلت والا ہے۔ کیوں فضیلت والا؟ جہاں اللہ نے جس مہینے میں قرآن نازل کیا، تمام مہینوں کا سردار، جس جگہ پر نازل کیا تمام جگہوں کا سردار، جس نبی پر نازل کیا تمام نبیوں کا سردار، جس جو فرشتہ وحی لے کر کے آیا تمام فرشتوں کا سردار۔ تو ان تمام چیزوں سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قرآن جو ہے وہ بڑا اہمیت و فضیلت رکھتا ہے۔ لہذا اس رمضان المبارک کے مہینے میں انسان کو چاہیے کہ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرے۔ اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کو اسی رمضان المبارک کے مہینے میں اتارا ہے۔ کیوں اتارا؟ اللہ نے قرآن کو کیوں نازل کیا؟ بغیر مقصد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ نہیں کرتا۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیوں کیا؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، لوگوں کی ہدایت کے لیے، تاکہ لوگ سیدھے راستے پر آ جائے، قرآن پر غور و فکر کرے اور قرآن پڑھ کر کے لوگ سیدھے راستے پر آ جائے۔ جو گمراہ راستے پر ہیں یا سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں وہ انسان سیدھے راستے پر آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اس قرآن کے اندر ایسے واضح نشانیاں موجود ہیں جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ قرآن جو ہے وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، ھدی للناس دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور جب ہم اور آپ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ جب شروع میں پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ ایک جگہ پر فرماتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ ھدی للناس دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کا مطلب مفسرین کرام علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ جو قرآن کے اندر غور و فکر کرتا ہے، جو قرآن سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، ورنہ متقیوں کے لیے تو ہدایت ہے ہی۔ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، جو قرآن کے اندر غور و فکر کرتا ہے، اس کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ اور چاہے اس دنیا کے اندر متقی ہو یا نہ ہو، لیکن اگر انسان غور و فکر کرنا چاہے، انسان اگر اس کے اندر سرچ کرے تو انسان وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایسی یہ کتاب ہے، ایسی یہ کتاب ہے جو انسان ایمان لانے پر مجبور ہو جاتا ہے اگر ایک انسان اس قرآن کے اندر غور و فکر کر لیتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان ومن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے ان کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو وہ دوسرے دنوں میں پورا کرے۔ یہ چیزیں آپ نے پچھلے جمعہ تفصیل سے سنا۔ تو جو بیمار ہیں یا سفر کی حالت میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رخصت دیا ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں پورا کرے۔
پھر اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تبارک و تعالی آسانی چاہتا ہے۔ یہ روزہ رکھوا کر کے اللہ رب العالمین کسی کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا، کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اللہ نے تمہارے اوپر آسان کر دیا ہے کہ تم اگر بیمار ہو یا پریشانی کی حالت میں ہو یا سفر میں ہو یا پھر اگر کمزور ہو چکے ہو، بڑھاپا آ گیا ہو، تو پھر ایسی صورت میں اللہ نے رخصت دیا ہے۔ کیا رخصت دیا ہے؟ کہ اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو دوسرے دنوں میں پورا کریں، اور اگر کمزوری ہو چکی ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بھی رخصت دیا ہے کہ وہ فدیہ دے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہ جو گنتی کے جو چند دن ہیں اس کو تم پورے کرو، یعنی 30 روزے یا 29 روزے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کی گنتی کو پورے کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آیت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رمضان المبارک کے مہینے میں ہی قرآن کو نازل کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک حدیث جو صحیح بخاری کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اجر دے گا؟ تو جو شخص قرآن اچھی طریقے سے پڑھ لیتا ہے اس کے لیے ایک اجر ہے، یعنی جو شخص اچھی طریقے سے پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو جو شخص اس طریقے سے پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ایک اجر ہے۔ اور جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے لیکن اٹک کر کے پڑھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، جو شخص قرآن پڑھتا ہے وَيَتَتَعْتَعُ، اور اٹک کر کے پڑھتا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، ایسے اٹک کر کے جو پڑھتا ہے وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، اس حال میں کہ اس پر گرا گزرتا ہے، مشکل ہوتا ہے، کافی محنت سے پڑھتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَهُ أَجْرَانِ، اس کے لیے دو اجر ہے۔ دیکھ رہے ہیں قرآن کی ایک فضیلت، جو اٹک کر کے پڑھ رہا ہے انہیں تو ملنا نہیں چاہیے، لیکن قرآن کی فضیلت کیا ہے؟ جو پورا فراڈے مار کر کے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ایک اجر، لیکن جو اٹک کر کے پڑھ رہا ہے، جس کو پڑھنا نہیں آ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ ہم کسی طریقے سے قرآن پڑھیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لہو اجران، اس کے لیے دو اجر ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ کیا چلا؟ ایک تو قرآن کی فضیلت کہ اس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، دوسری فضیلت یہ پتہ چلا کہ قرآن کو پڑھیں، اگرچہ پڑھنا نہیں آتا ہے کوشش کریں کہ ہم کسی بھی طریقے سے قرآن پڑھنا سیکھ جائیں۔ جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ قرآن پڑھیں، جو نہیں پڑھنا جانتے ہیں، تھوڑا بہت پڑھنا جانتے ہیں، تو جو شخص پڑھنے جانتا ہو ان کے پاس بیٹھیں اور سیکھنے کی کوشش کریں، اور جو تھوڑا جانتا ہو جب کوئی نہیں رہے اس کو ریپیٹ کریں، دہرائیں، تاکہ اللہ رب العالمین آپ کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ قرآن کی فضیلت ہے جو اللہ رب العالمین اپنے پڑھنے والوں کو دے گا۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جہاں قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگے گا، ایک دوسرے کے نظروں سے چھپے پھریں گے، کوئی کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر کو اٹھائیے، آپ اپنے سر کو اٹھائیے، آپ مانگیے، سر سوٹا تمہیں دیا جائے گا، کیا مانگتے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی امتوں کے لیے سفارش کریں گے۔
لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر جو ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگے گا، ایک دوسرے کی نظروں سے چھپے کرے گا کہ کہیں کوئی مدد کا مطالبہ نہ کر دے، کوئی نیکی نہ مانگ دے۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قرآن آپ کے لیے سفارش کرے گا اگر آپ اس دنیا کے اندر پڑھتے ہیں، اگر آپ اس دنیا کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس قرآن کو قوت گویائی عطا فرمائے گا، بولنے کی طاقت دے گا، اور یہ قرآن کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ کہ تم قرآن کو پڑھا کرو، قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ تو اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلا کہ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن ہمیں ایسے موقع پر ساتھ دے گا، اس وقت ہمیں قرآن پڑھنے کا فائدہ معلوم ہوگا جب کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں ہم اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ قرآن پڑھ کر کے بس ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، کیا فائدہ، کچھ نہیں مل رہا ہے۔ تو قرآن پڑھنے سے بہت فائدہ ہے۔ ایک یہ تو قرآن آپ کو یاد رہے گا، قرآن آپ یاد کریں گے، آپ نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا، آخرت میں اللہ رب العالمین بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ ایک تیسرا فائدہ، قرآن آپ کے حق میں سفارش کرے گا۔ تو یہ قرآن کے بہت سارے فائدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائے ہیں، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ قرآن سے دور بھاگتے تھے، قرآن سنتے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے۔ کس وجہ سے کہ اگر قرآن سنیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی محمد ابن عبداللہ کی بات میں آ جائیں۔ قرآن کے اندر کتنی تاثیر ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن سنایا کرتے تھے، جو کفار ہوتے تھے، مشرک ہوتے تھے، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ یہ اپنے طرف سے گڑھ کر کے بیان کر کے سنا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، اگر ان کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکرا جائے گی تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، اب بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ لہٰذا لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ کا گزر ہوتا ہے، دیکھا کہ اللہ کے نبی محمد ابن عبداللہ نماز میں پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، انہوں نے اپنی کان میں انگلی ڈال دی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد سوچا کہ دیکھو اچھا چلو سن کر کے دیکھتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ کیا پڑھ رہا ہے، تھوڑا کان لگا کر کے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کان لگایا، کان سے جب اپنے انگلی کو نکالے بس کچھ آیت سنے اور وہ ایمان لانے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے ہیں، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کا کلمہ سکھا دیجیے، مجھے اسلام کا کلمہ پڑھوا دیجیے، مجھے مسلمان بنا دیجیے، ان گناہوں سے مجھے پاک و صاف کر دیجیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کیے اور اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ طفیل دوسی رضی اللہ عنہ۔ تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی طاقت یہ ہے کہ اگر انسان پورے دھیان کے ساتھ یا غور و فکر کے ساتھ اگر قرآن پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ ایمان کیا ہے کہ اگر کسی کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، قرآن پڑھا جائے، زادتہم ایمانا، تو اس کے ایمان میں بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی تاثیر ہے، قرآن پاک کی فضیلت ہے۔ یہ قرآن پاک کیا چیز ہے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ہم۔ اور یہی نہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس کو دیکھ کر کے شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیا کرتے تھے، اگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوتا، شیطان اس راستے سے جاتے تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتے تھے کہ عمر آ رہے ہیں۔ وہ عمر اسلام لانے کا جو وجہ جو ہے یہ قرآن ہی ہے۔ اس کی بہن گھر میں قرآن پڑھ رہی تھی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ باہر گئے ہوئے تھے، دروازے پر آ کر دستک دیتے ہیں، اس کی بہن قرآن چھپا لیتی ہے، اندر آئی، کیا پڑھ رہی تھی، کچھ نہیں،
مارنا شروع کر دیا، بہن کو مارا، بہناوی بچانے کے لیے آئے، بہناوی کو مارا، بہن بچانے کے لیے آئے، یہاں تک کہ مارتے مارتے تھک گئے۔ ان کی بہن روبدار آواز میں بولی، عمر تمہیں تلوار چلانے کا بڑا شوق ہے، اٹھائیے تلوار اور ہماری گردن کو مار دیجئے۔ لیکن جس قرآن سے ہمارا رشتہ جڑ چکا ہے، جس اسلام سے ہمارا رشتہ جڑ چکا ہے، جس کو میں ابھی جو قرآن پڑھ رہی تھی وہ اب نہیں میں چھوڑ سکتی۔ عمر نے کہا کہ تمہارے اندر یہ ہمت کس نے پیدا کر دی کہ تم میرا نام لے کر کے بول رہے ہو؟ کہا یہ قرآن ہی ہے۔ پھر قرآن کو پڑھ کر کے دیکھا، غسل کیے، قرآن پڑھ کر کے دیکھا، فوراً ایمان لانے پر تیار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے، کسی نے کہا کہ جا کر دیکھو دروازے پر کون آیا ہے، دیکھا ایک صحابی گئے، دیکھا عمر، اللہ کے نبی عمر آئے ہوئے ہیں، عمر آئے ہوئے ہیں، سارے لوگ ڈر گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ آنے دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دیں گے۔ تو میرے بھائیوں یہ قرآن ہی کی تاثیر ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جو شیطان عمر کے ڈر سے شیطان اپنا راستہ بدل لیا کرتے تھے، وہ عمر قرآن تھوڑا سا سنا، تھوڑا سا پڑھا اور وہ ایمان لانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ قرآن ہی کی تاثیر ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اس بھرپور قرآن پاک کی تلاوت کریں، تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے دل سے جس طریقے سے ہانڈی میں پانی رکھا ہوا رہتا ہے، جیسے پانی کھولنے کی آواز آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ویسے سسکیاں اور ہچکیاں لینے کی آواز آتی تھی۔ کیوں؟ قرآن کی پڑھنے کی وجہ سے۔ قرآن کے اندر بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بال وقت سے پہلے کیسے سفید ہو گیا؟ آپ ابھی جوان ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کے بال پک گئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے کہ مجھے سورہ قیامہ نے، سورہ حشر نے، سورہ قاریہ نے اور جو دیگر چیزیں جس میں قیامت کا ذکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ان جیسے صورتوں نے بوڑھا کر دیا، میں ان جیسے صورتوں کو پڑھ کر کے بوڑھا ہو گیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے کہ قیامت کے دن ہمارا حشر کیا ہونے والا ہے۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، سمجھ کر کے پڑھیں۔ جو نہیں پڑھنا جانتا ہو وہ قرآن سیکھنے کی کوشش کرے، تاکہ اللہ رب العالمین آپ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو قرآن پڑھنا جانتا ہے ان کے لیے 1 اجر ہے، جو نہیں جانتا ہے ان کے لیے 2 اجر ہے۔ تو کم سے کم جو تھوڑا بہت جانتا ہو وہ کوشش کریں کہ قرآن کو پڑھیں، تاکہ اللہ رب العالمین آپ کو قیامت کے دن اچھے سے اچھا اجر عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا کہ قیامت کے دن یہ قرآن آپ کے حق میں سفارش کریں گے۔ اگر ہم آپ دنیا میں پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین کے یہاں یہ قرآن گواہی دیں گے۔ اور پھر اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کئی گنا بڑھا کر کے دیتا ہے۔ اگر عام دنوں میں ہم اور آپ الف لام میم یہ 3 چیزیں پڑھیں، 3 ورڈ پڑھ لیے، اللہ کے یہاں 30 نیکی۔ اور اگر ہم اور آپ رمضان کے مہینے میں پڑھتے ہیں، عام دنوں میں اللہ 1 حرف کے بدلے 10 نیکی عطا فرماتا ہے، لیکن وہی 10 نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے میں 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے پتہ یہ چلا کہ قرآن اور رمضان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، لہٰذا قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کی اہمیت و فضیلت سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام مسلمانوں کو جو روزے بچے ہوئے ہیں وہ تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام لوگوں کو 5 وقت پڑھ کے سچے نماز کا پابند بنا۔ اس دنیا میں جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔